تو یہ ساری بیویاں تو اس گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی، اس گھر میں ہر شخص اپنی جگہ دین بچانے والا. لیکن جو جملہ آقا حسین نے علی اصغر سے کہا تھا، مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ، یہ حدیث اکثر، یہ روایت اکثر پڑھتے. یہ 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ مدینے سے چلا تو اصغر صغرا کی گود سے آنے کو تیار نہیں. ہر بیوی نے کوشش کی، آخر حسین خود آئے اصغر کے قریب. وہ چھوٹی بہن کی گود میں ہے، صغرا کی گود میں اصغر. حسین نے صرف ایک جملہ کہا. اس سے پہلے رباب کوشش کر چکی ہیں، اصغر بیٹا آ جا، سواریاں آ گئی. فروا کوشش کر چکی ہیں، زینب کوشش کر چکی ہے. اصغر آج کسی کی بات نہیں سن رہے. حسین نے ایک جملہ کہا. یہ نہیں کہا کہ اصغر آ جا، یہ تو ہر بیوی نے کہا کہ اصغر جو جہاد میں کربلا میں کر رہا ہوں، تیرے بغیر میرا جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا. اتنا سننا تھا، کربلا میں بابا کو میری ضرورت. تڑپ کے ایک بار باپ کی گود میں آئے. تو جو جملہ اصغر کے لیے حسین نے کہا، تو میں نے کہا نا کہ زینب کا جہاد، یہی جملہ زینب سکینہ کے لیے کہیں گے. سکینہ بیٹی، میں تجھے ان مصائب میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن جو جہاد میں شام میں کرنے جا رہی، میرا جہاد تیرے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. حسین کو اصغر کے خون کی ضرورت تھی کربلا کی کامیابی کے لیے. زینب کو سکینہ کی موت کی ضرورت تھی شام کی کامیابی کے لیے. اب چونکہ مصائب کی منزل ہے، ورنہ کبھی شہزادی سکینہ کے حالات بیان کروں تو اس جملے کی وضاحت بھی کروں کہ یہ خالی عقیدت کا جملہ نہیں ہے. کس طرح سکینہ نے زینب کے جہاد کو کامیاب کیا. البتہ امتحان تھا تو بہت مشکل. روایت کا جملہ ہے کہ جب اصغر کے گلے میں 3 بھال کا تیر لگا اور حسین نے تیر کھینچنا چاہا تو اصغر تڑپ کے رہ گئے. مجاہد بن کے آیا ہے، جہاد کر رہا ہے، لیکن درد و تکلیف تو اپنی جگہ نا. ننھا بچہ تڑپ کے رہ گئے. حسین کو ایک جملہ کہنا پڑا تھا، اصغر بیٹا مجھے معلوم ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی، لیکن شیر خدا کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، عباس جری کا بھتیجا ہے. میں تیر کھینچتا ہوں، تڑپنا نہیں. یہی امتحان سکینہ کو دینا پڑ رہا. باپ اور پھوپھی کے جہاد کو کامیاب کرنا ہے اس بچی کو، لیکن مصائب تو اتنے برداشت کیے کہ بار بار زبان پہ ایک سوال آتا. اور یہ میرا ایک جملہ بھی وقت ہوتا تو میں تشریح تو نہیں کرتا، ذرا اور وضاحت سے بیان کرتا، پھر بھی سن لیجیے. میرا مولا سجاد علی کا وارث بھی ہے، علی کا بیٹا بھی. اگر علی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، سجاد کا بھی یہی دعویٰ. ہر آدمی کے سوال کا جواب سجاد کے پاس. مگر کتنی عجیب بات، سلونی کا دعویٰ کرنے والا امام معصوم ننھی بہن کے ایک سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے، خاموش ہو جاتا. کائنات کے مسائل کو حل کرنے والا ایک سوال کا جواب نہیں دے پاتا. کہ جب شام کا وقت آتا ہے، شام میں، ملک شام میں جب شام کا وقت آتا، زندان شام تو آپ کو پتا ہے وہاں کوئی چھت نہیں ہے، کھلا ہوا. اور سکینہ کی نگاہ پڑتی ہے، پرندے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. سجاد کے قریب آ کے کہتی ہے، بھیا یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ آقا سجاد کا جواب ہے، سکینہ بہن شام ہو گئی، یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. ننھی بچی تڑپ کے کہتی ہے، تو بھیا ہم اپنے گھر کس دن جائیں گے؟ ہر سوال کا جواب دینے والا سجاد سکینہ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. کیسے کہے کہ سکینہ بہن سب اپنے گھر واپس جائیں گے، تیرے مقدر میں گھر جانا نہیں لکھا ہے، تجھے اسی اندھیرے زندان میں قیامت تک رہنا ہے. وہ ننھی سکینہ کا ایک طریقہ بن گیا جو حسین کے، کربلا کے، اصغر کے جہاد کی طرح سکینہ کا یہ جہاد ہے. بس ایک فرق، اصغر نے کربلا میں جہاد کیا تھا سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیل کے، اور سکینہ کا جہاد یہ ہے کہ پورا دن روتی ہے، آدھی رات تک روتی ہے، آدھی رات تک.
اب ہوتا یہ ہے کہ جب آدھی رات کا وقت آتا، زینب تسلی تو دن بھر دے رہی، لیکن اب تسلی دلا کے سکینہ کو سلا دیتی ہیں، آدھی رات کو بچی سو جاتی اور فجر کے قریب دوبارہ بیدار ہوتی۔ جب تک سکینہ رو رہی، ساری سیدانیاں، ساری بیویاں سکینہ کو گھیرے میں لے کے خود بھی سکینہ کے ساتھ روتی۔ آدھی رات کے بعد یہ بیویاں بھی سو جاتی۔ نہیں، جملہ مکمل نہیں ہوا۔ خالی یہی لوگ نہیں جاگتے آدھی رات تک، ادھر اپنے محل میں یزید بھی ننھی بچی کے رونے کی آواز محل کی دیواروں سے ٹکراتی ہے نا۔ آدھی رات تک بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، لیکن سکینہ کا ماتم یزید کو بھی نہیں سونے دیتا۔ آدھی رات کو جب سکینہ چپ ہوئی، بیویاں سوئی، تو یزید کو بھی نیند آئی۔ مگر پھر آج کی رات آ گئی، یہ آج کی رات آ گئی، 9 صفر کا دن گزرا، رات آ گئی۔ آدھی رات تک سکینہ روئی، آدھی رات کے بعد لیٹ گئی، سو گئی، بیویاں بھی لیٹ گئی، بیویاں بھی سو گئی۔ یزید کی بھی آنکھ لگنے والی ہے کہ اچانک سکینہ تڑپ کے اٹھی، دوبارہ اٹھ کے بیٹھ گئی، ہائے میرا بابا کہاں چلا گیا۔ بس سکینہ کا یہ کہنا، ساری بیویاں نیند سے بیدار ہوئی۔ زینب قریب آئی، سکینہ تجھے پتا تیرا بابا کربلا میں رہ گیا، آدھی رات کے بعد سو جاتی ہے، آج دوبارہ کیوں جاگ گئی؟ کہا پھوپھی اماں میں کربلا کی بات نہیں کر رہی، میں ابھی ابھی سوئی تھی تو آج خواب میں مجھے میرا بابا نظر آیا، اکیلا نظر نہیں آیا، میری دادی فاطمہ بھی بابا کے ساتھ تھی۔ میں نے بابا کو سلام کیا، کہا بابا آپ کے بعد میں نے بہت مصیبتیں برداشت کی۔ بابا نے کہا سکینہ بیٹی پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، آج تیری مصیبتوں کی آخری رات ہے، تیری دادی تجھے لینے آئی ہیں، میں تجھے لینے آیا ہوں، سکینہ ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کر۔ ابھی تو بابا یہ کہہ رہا تھا کہاں چلا گیا میرا بابا۔ زینب سے لے کے فضہ تک ساری بیویاں سمجھ گئی فاطمہ اور حسین لینے آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، سب سمجھ گئے۔ سکینہ کو دوبارہ گھیرے میں لیا، ماتم شروع ہو گیا۔ ادھر یزید پاگلوں کی طرح سے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ آدھی رات کے بعد تو مجھے نیند ملتی تھی، آج یہ آدھی رات کے بعد بھی رو رہی ہے، کیا آج میری پوری رات کی نیند جائے گی؟ جاؤ کنیزوں بچی کو خاموش کرو۔ کنیزوں نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ آقا ہر کام، ہر حکم پہ عمل کر سکتے ہیں، یہ تو ناممکن حکم ہے۔ کیا ناممکن ہے؟ کہا چپ کرو۔ کہ کیسے چپ کرا؟ اگر اس کو ڈانٹتے ہیں تو کہتی ہے اور روتی ہے، بابا ذرا آ کے میری مدد کر۔ ارے اگر اسے تماچے لگاتے ہیں وہ کہتی ہے چچا عباس ذرا آ کے دیکھ۔ کیسے خاموش کرائے؟ اب یزید پریشان، ایک کنیز آگے بڑھی، کہا کہ یزید بچی بار بار کہہ رہی ہے بابا بابا بابا، تیرے خزانے میں اس کے بابا کا کٹا سر ہے نا، وہ سر بھجوا دے، شاید اسے دیکھ کے اسے سکون آ جائے۔ ادھر زینب سکینہ کو گھیرے میں لے کے بیٹھی، سکینہ کہہ رہی ہے ہائے میرے بابا دادی کے ساتھ آئے تھے کہاں چلے گئے؟ ایک بار سکینہ کھڑی ہو گئی، زندان کے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ سکینہ، زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی اماں مجھے دروازے سے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور زینب نے مڑ کے دیکھا، دروازہ کھلا، یزید کی کنیزیں ایک تشت لے کے آ رہی ہیں جس پہ کپڑا پڑا ہوا، اور شہزادی زینب کے سامنے یہ تشت رکھ دیا، حاکم نے یہ بھجوایا۔ زینب حیران، آدھی رات کو یہ تشت، ایک بار کپڑا ہٹایا، حسین مظلوم کا کٹا سر ساری بیویوں کے سامنے، کیا ہوا ہوگا؟ ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کٹے ہوئے سر کا رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے کٹا سر اٹھا کے سکینہ کی گود میں دیا، سکینہ بیٹی لے تیرا بابا آ گیا۔ بچی جھکی، باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے، تاریخ میں ایک جملہ آ گیا،
ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج منظر الٹا ہو گیا ہے، بچی جھک کے باپ کا بوسہ لے رہی۔ بابا ذرا دیکھ میرے رخسار پہ تماچوں کے نشان، میری کمر پہ کوڑوں کے نشان۔ ایک بار روتے روتے بچی کی آواز بند ہو گئی، بچی کی آواز بند ہو گئی۔ زینب گھبرا گئی، سجاد بیٹا ذرا دیکھ میری سکینہ پہ کیا گزری۔ خدا کسی بڑے بھائی کو چھوٹی بہن کی یہ حالت نہ دکھائے جو میرے مظلوم آقا سجاد زندان شام میں۔ آگے بڑھے، سکینہ کا بازو تھاما، پلٹ کے جملہ کا، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ آخری دو جملے، غسالہ بلائی گئی غسل کے لیے، چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی، ہاں اس بچی پہ تم نے کتنے ظلم کیے، سارا جسم زخمی ہے۔ محمد کی نواسی کو شام غریبہ جلے ہوئے کرتوں میں، لہو بھرے ہوئے کرتے میں کفن دیا، سجاد میت لے کے آگے بڑھ رہے۔ خدا آپ کو پھر شام کے قید خانے میں لے جائے، ایک ننھی قبر، سجاد آگے بڑھے، ایک بار قبر میں سکینہ کو اتارنا چاہتے ہیں، فاطمہ کی آواز آئی، سجاد بیٹا سکینہ کو لینے کے لیے میں آئی ہوں، لا میری سکینہ کو میرے حوالے کر۔ خدا بندہ صاحبان ایمان کے اس گریے کا واسطہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً مرحوم فدا عباس کو اعلی علیین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔